بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا وأستاذنا علامة الأعلام فهامة الأنام الذي رأى منقطع الأخبار فوصله وموصول الآثار فأوقفه على من قاله ونقله الحسن الفعال الذي تواتر حديثه العزب وتسل وتسلسل وتسلسل واشتهر خبره المطلق فصح أنه بقيد البلاغة مسلسل نعماء الزمان وبخار الأوان السيد الحسيب النسيب أبو الفيض محمد بن محمد الشهير بالمرتضى الحسيني الزبيدي أطال الله بقاه وحفظه ورعاه بجاه سيدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ آمین۔ یہ الفاظ ویا الفاظ اور تعارف جو ہے وہ شیخ کے کسی شاگرد نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں وہ اپنے شیخ کا تعارف کرا رہے ہیں۔ قال شیخنا، ہمارے شیخ اور ہمارے استاد اور علماء کے سردار اور لوگوں میں ذہین ترین اور ماہر ترین فہیم، وہ جس نے منقطع اخبار کو دیکھا تو اسے متصل کر دیا، موصول کر دیا، اور آثار موصولہ کو دیکھا تو ان پر جو ہے وہ انہیں واضح کر دیا، علی من قالہ و نقلہ، اس کی طرف جس نے انہیں کہا اور جس سے وہ منقول ہو کر آئیں۔ یعنی یہ وہ شیخ ہیں جنہوں نے منقطع روایات کو جوڑا اور متصل آثار کو ان کے قائل اور ناقل کی طرف پہنچا دیا، یعنی وضاحت سے بتا دیا کہ یہ کس کا قول ہے اور اس کے ناقل کون ہے۔ حسن الفعال الذي تواتر حدیثه العزب وتسلسل، حسن الفعال نیکی کرنے والے بہت زیادہ، اور جن کی میٹھی باتیں تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ روایت ہوئی ہیں۔ اس نے عمل والے یہ بزرگ ہیں جن کی شیریں گفتگو حدیثہ العزب تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ روایت ہوئی۔ واشتہر خبرہ المطلق فصح انہ بقید البلاغۃ سلسل، اور ان کی بلائی جو ہے وہ عام ہوئی اور ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ بلاغت جو ہے وہ متصل ہے اور مسلسل ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شیخ کی بلائی عام اور شہرت پا چکی، یہاں تک کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بلاغت کی زنجیر میں مسلسل ہے، ان کی بلاغت متواتر ہے، تسلسل کے ساتھ ہے۔ نعمان الزمان،
اپنے زمانے کے نعمان ہیں، یعنی یہ اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کہ یہ مصنف جو ہیں وہ اپنے زمانے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے جانشین ہیں، یہ ان کا پرتو ہیں۔ و بخار الاوان، اور اپنے وقت کے بخاری ہیں، یعنی فقہ میں حضرت امام اعظم جیسے اور علم حدیث میں امام بخاری جیسے۔ السید الحسیب النسیب، حسب و نسب کے اعتبار سے سید ہیں، اور ابو الفیض کنیت ہے، محمد بن محمد نام ہے، اور بالمرتضیٰ الحسینی الزبیدی، اور شہرت جو ہے وہ مرتضیٰ زبیدی حسینی سے ہے، یعنی امام علی مقام کی اولاد سے ہیں، اور زبید یمن کے علاقے میں آپ کی رہائش ہے، وہاں اس وجہ سے آپ کو زبیدی کہا جاتا ہے، مرتضیٰ زبیدی۔ اطال اللہ بقاہ، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نگہبانی فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل۔ یہ خطبہ جو ہے وہ یا تعارفی کلمات جو ہے وہ شیخ کے کسی شاگرد کے ہیں۔ اب یہاں سے خطبہ یہ شروع کرتے ہیں، شیخ رضا حسینی الزبیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا درود، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود ہو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور اللہ کا سلام ہو۔ الحمد للہ منور البصائر بحقائق معارفہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنے معارف کی حقائق سے آنکھوں کو منور فرمایا۔ وجاعل الخواطر خزائن لدقائق لطائف، اور اس نے اپنے لطائف کی باریکیوں کے لیے خواطر کو یعنی دلوں کو خزانہ بنایا۔ وجاعل الخواطر خزائن لدقائق لطائف، وہ ذات جس نے دلوں کو اپنے لطائف کی باریکیوں کے لیے خزانہ بنایا۔ الذی اودع القلوب من حکمہ جواہر، من حکمہ جواہر ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جس نے حکم ہوگا، من حکمہ جواہر، جس نے قلوب میں اپنے حکمت کے جواہر اور موتی رکھے۔ وجعل نجوم الہدایت بذکرہ ظواہر، اور اپنی ذکر اور یاد کے ذریعے ہدایت کے ستاروں کو، نجوم الہدایت ظواہر، انہیں روشن و تابندہ کیا۔ احمدہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں، ولا یستحق الحمد علی الحقیقت سواہ، اور اس کے سوا حقیقت میں کوئی بھی مستحق حمد نہیں ہے۔ وَأَعْتَقِدُ التَّقْصِيرَ فِي أَدَاءِ شُكْرِ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَأَوْلَاهُ، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر جو اس کے بندے پر ہیں، اور جو اس کی نعمتیں ہیں وَأَوْلَاهُ، وہ تمام کو ادا کرنے سے میں
اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ شہادتاً تکون للنجات وسیلہ، ایسی شہادت جو نجات کے لیے وسیلہ بنے۔ وبرفع الدرجات کفیلہ، اور بلندی درجات کی کفیل بنے۔ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ حبیب و خلیل اس کے حبیب اور خلیل ہیں۔ المبعوث من ذی الجلال، اور وہ جلال والے بن کر مبعوث ہوئے، یعنی جہاد اور یہ عظمت دین لے کر مبعوث۔ لتبیین الحلال والحرام، تاکہ وہ حلال و حرام کو بیان کریں۔ امام المتقین عصمت اہل الیقین، متقین کے امام ہیں، اہل یقین کی عصمت ہیں۔ خیر الخلائق، تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ وبحر العلوم والحقائق، حقائق اور علوم کے بحر بے کنار ہیں۔ الذی بعثہ وترک الایمان قد عفت آثارها وخبت انوارها وحت ارکانها وجہل مکانها، وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ وترک الایمان قد عفت آثارہ، کہ ایمان کی راہیں مٹ چکی تھیں اور اس کی روشنی بجھ چکی تھی، اور اس کے ارکان جو تھے وہ کمزور ہو چکے تھے۔ وجہل مکانہ، اور ایمان کی جگہ جو ہے وہ جہالت نے لے لی، یا ایمان اپنی جگہ سے نامعلوم ہو گیا۔ فَأَحْيَاهُ إِحْيَاءَ الْأَرْضِ بِالْأَمْطَارِ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کو ایسے زندہ فرمایا جیسے بارش سے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے۔ احیاء الارض بالامطار، جیسے زمین کی زندگی بارش سے ہے، ایسے آپ نے ایمان کو زندہ فرمایا۔ وَنَشَرَهُ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، اور تمام جو ہے وہ اطراف و اکناف اور ملکوں میں آپ نے ایمان اور ان کو پھیلایا۔ وَبَلَغَ بِهِ غَایَةَ الْأَوْتَارِ، اور آپ کا جو مقصد تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ وَأَعَادَ رَوْزَهُ نَضِيرًا، اور اس آپ کا جو باغ تھا یعنی باغ ایمان، وہ پھر کیا ہو گیا؟ سرسبز ہو گیا۔ آپ نے اسے اعاد روضہ نذیرا، آپ نے پھر اس روزے کو، اس باغ کو سرسبز بنایا۔ وماءہ نمیرا، اور اس کے پانی کو یعنی چشمے کو جاری فرمایا۔ ومواردہ صافیہ، اور اس کا جو پانی ہے، اس جائے مورد ہے، اس کو صاف بنایا۔ وحل لہ ضافیہ واقسامہ وافیہ، یہ لفظ۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ صلاۃً تستنزل غیث الرحمت من صحابہ، اللہ تعالیٰ کا درود السلام ہو آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر، ایسا درود جو رحمت کا بادل ہو، جو ہے وہ رحمت کی بارش ہو بادل میں سے، من صحابی، آپ کی اللہ کی رحمت کی بادل میں سے وہ رحمت کی بارش بن کے نازل ہو۔ وتحل صاحب
علی من الرضوان اوسع رحابہ سلم تسلیما کرم تکریما وزادہ شرفا و تعظیم۔ یہاں پر تھا کی راہیں جو ہے وہ چشمے کو جاری فرمایا، و مواردہ صافیتاً، اور اس کی راہوں کو روشن کیا، وحل لہ ضافیاً، اور اس کے لباس کو کیا کیا، مکمل کیا، اقسامہ وافیہ، اور اس کی تقسیمات کو وافیہ مکمل کیا۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کا آپ پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب آپ پر، ایسی رحمت جو آسمانی بادلوں سے رحمت برسائے اور اس کے نتیجے میں رضوان یعنی خوشنودی کی وسعت حاصل ہو، سلام تکریم تعظیم اور شرف میں آپ کے مزید اضافہ ہو۔ ورضی اللہ عن امامنا الاعظم، اور اللہ تعالی ہمارے امام اعظم سے راضی ہو، و امامنا المقدم ومقدامنا المفخم الجلیل قدرہ المشرق فی افق الفضائل بدرہ، یہ مشرق ہوگا پیش کے ساتھ چمکدار۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو ہمارے امام اعظم پر، ہمارے پیش رو پر، اور علم و فضیلت کے بدر منیر پر، جو کیا ہے چمکدار ہیں، جو علوم شریعہ سے جن کا سینہ جو ہے وہ المملوء بعلوم شریعت صدرہ، جن کا سینہ علوم شریعہ سے بھرا ہوا ہے، بحر العلوم ذاخر، اور جو علوم کا سمندر ہیں، الحائز لانواع المفاخر، اور اس کی مختلف انواع کے جو ہے وہ مالک یا جو ہے وہ پانے والے ہیں۔ المجتہد الحنیفی، اور مجتہد ہیں جو بالکل الگ تھلگ، جس طرح حنیف کہتے ہیں نا ہر باطل سے جدا، تو یہ بھی ایک نرالے اور منفرد مجتہد ہیں کہ آپ کی شان اجتہاد تک بہت کم لوگ پہنچے ہیں یا پہنچے ہی نہیں، ایسی شان اجتہادیت رکھتے ہیں۔ الامام ابی حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، اور وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، تو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی ہے۔ اسکنہ اللہ الفردوس الاعلی، اللہ تعالیٰ آپ کو فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے۔ ورواہ من القوثر الاحلی، اور انہوں نے کوثر، یہ اشارہ ہے نہر کوثر کی طرف، اور کے بعد جو ہے وہ اس کی صفت الاحلی یعنی میٹھا، میٹھی اور شیریں کوثر سے جو ہے وہ جنہوں نے روایت کیا، وَرَوَاهُ مِنَ الْكَوْثَرِ الْأَحْلَى، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نہر کوثر سے سیراب کرے، یہ سیراب کرنے کے معنی میں یہاں ہو۔ وَتَغَمَّدَهُ بِالرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ، اور انہیں اپنی رحمت کاملہ سے ڈھانپے، وَالْمَغْفِرَةِ الشَّامِلَةِ، اور عام اور شامل اور یا خصوصی رحمت مغفرت سے
انہیں عطا فرمائے، اپنی عام رحمت اور مغفرت انہیں عطا فرمائے۔ وعن بقیت المجتہدین الکرام، اور اسی طرح بقیہ جو مجتہدین کرام ہیں تمام کو، اور والعلماء الاعلام، اور جلیل القدر علماء کو، الذین دونون العلوم وقرروها، جنہوں نے علوم کو تدوین کیا اور فقہی اسے برقرار رکھا، وہذبوا المذاہب وحرروها، مذاہب کو مرتب کیا، ان کی چھان بین کی، وسلکوا شعابها، اور اجتہاد کی راہوں پہ وہ چلے، ورادوا صعابها، اور مشکلات کو حل کیا، وأعربوا عنها وبینوا ما اشکل منها، اور انہوں نے اس کے جو مشکل مقامات تھے انہیں حل کیا، بالادلۃ القاطعہ والبراہین الساطعہ، مضبوط دلائل اور روشن دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مسائل کو کھولا اور انہیں حل کیا۔ حتی وضح سبیلها للمقلدین، یہاں تک کہ ان کے دلائل مقلدین کے لیے روشن ہو گئے، وصفا سلسبیلها للواردین، اور ان کے سلسبیل تھے وہ واردین کے لیے، یعنی یہ بھی ایک جنت کی نہر ہے سلسبیل، کیونکہ وہ پاکیزہ ہے، کی طرف یہ اشارہ ہے، آنے والوں کے لیے سلسبیل جو ہے وہ چشمے جاری ہو گئے، وراک ظلالها للشاربین، اور پینے والوں کے لیے اس کا جو میٹھا پانی ہے وہ نما ہو گیا، سمر گیا، متجن ہو گیا، وامتدت ظلالها للشاربین، اور اس کا جو سایہ ہے وہ بڑھ گیا سارب کے لیے، تو یہ سرب سے ہے، اور سرب کہتے ہیں وہ جو جسے دھوپ میں پانی نظر آئے، جیسے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دور کہیں پانی ہے چمک رہا ہے، لیکن وہ شراب ہوتا ہے، جو شراب کا شکار ہیں ان کے لیے کا سایہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، وَأَحْكَمَتْ قَوَاعِدُهَا لِلْمُسْتَنبِتِينَ، اور جو استنباط کرنے والے ہیں ان کے لیے انہیں قواعد کو محکم کیا، مستحکم کیا، وَاشْتَدَّتْ سَوَاعِدُهَا لِلْمُخْرِجِينَ، اور انہوں نے اخراج کرنے والوں کے لیے جو سواعد تھے، یہاں سواعد ساعد کی جمع ہے، یعنی مراد بازو، استخراج کرنے والوں کے لیے انہوں نے اس کے بازو جو ہے وہ مضبوط کر دیے، وعلا مکانہا، اور اس کی مقام و مرتبے کو بلند کیا، وثبتت ارکانہا،
اور یعنی علوم کی بات کریں، اور علوم کے ارکان کو ثبت کیا، مضبوط کیا۔ وَأَفْهَمَ مَنْ رَامَ مُعَارِضَتِهَا، اور جس نے ان علوم کا یعنی علوم دینیہ کا معارضہ کرنے کی کوشش کی، اسے لاجواب کر دیا۔ وقصد و مناقضتها، جس نے معارضہ یا مناقضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اغرق عندما انحلت صحب ثوابها وحلتت واضمحت حجته عند ظہور الحق الواضح۔ واغرق ما عندما انحلت صحاب ثوابها، اور اسے غرق کر دیا جس نے وہ درستگی کے بارش سے یعنی ان کے ائمہ کے دلائل جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے بادلوں سے بارش ہوتی ہے، تو درستگی کی جو بارش ہے میں اسے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اور وہ حطلت، اس کا مطلب ہوتا ہے موسلادھار بارش، اور اس پر موسلادھار بارش کی۔ وَأَضْمَحَتْ حُجَّتَهُ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ اضمحت کا مطلب ہے کمزور ہو گئی، اس کی حجت کمزور ہو گئی جب حق کا ظہور واضح ہو گیا۔ وَعَطَلَتْ عَنِ التَّابِعِينَ لِمَنَاهِجِهِمُ الْوَاضِحِ، اور جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں وعطلت عن التابعین لمن حاجہم الواضح، ان کے واضح رستے سے جو ہے وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ تو ان کے دلائل جو ہے وہ واضح رستے جو تھے وہ معطل ہو گئے، یعنی جن لوگوں نے ان ائمہ کی منہج کو چھوڑ دیا تو وہ ان کے حجت جو ہے وہ معطل ہو گئی۔ والمقلدین مذاہبہم بالاحسان والعمل الصالح، جو تقلید کرنے والے ہیں ان کے مذاہب کی اچھائی کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ۔ وان سائر مشائخنا الفاتحین لنا باب الفہم، درود و سلام ہو ان تمام مشائخ پر جن کے لیے باب فہم کو کھولا گیا، اور وہ مخلص تھے۔ المخلصین اذہاننا من الوہم، وہم سے ان کے ذہنوں کو مخلص یعنی خالص کیا گیا۔ المرشدین الی الصواب، جو درستگی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور المتکفلین بحسن الجواب، اور حسن جواب کے وہ ذمہ دار ہیں، اس کے کفیل۔ یہ یہاں تک یہ خطبہ تھا، الفاظ مشکل تھے، بہرحال کوشش کی ہم نے تاکہ مفہوم جو ہے وہ درست۔ اب آگے یہاں سے کتاب
جو لکھی ہے اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی اور کس مقصد پر اور کس موضوع پر لکھی۔ اما بعد فہذا کتاب نفیس، حمد و صلات کے بعد پس یہ نفیس کتاب، اذکر فیہ احادیث الاحکام، اس میں احادیث احکام کو ذکر کروں گا، التی رواہا امامنا الاعظم، وہ احادیث جنہیں ہمارے امام اعظم نے المشار الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، روح اللہ روحہ، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو تر و تازہ رکھے، وأعاد الینا سرہ، وتوجہہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف کرے، اور وفتوحہ، فتوح عطا فرمائے۔ مما وافقہ الائمۃ الستہ، وہ روایات جنہیں ہمارے امام اعظم نے روایت کیا، مما وافقہ، جن کی موافقت ائمہ ستہ نے کی، البخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ فی کتبہم المشہورہ و سننہم المعصورہ، تو ہمارے امام اعظم کی وہ روایتیں جن کی موافقت ان ائمہ ستہ نے کی ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اپنی مشہور کتابوں میں، سیاستہ میں اور سنن معصورہ میں، او بعضہم، یا بعض دیگر نے، کہ واشیر الی موافقاتہم، تو میں موافقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا، کہ کبھی موافقت امام اعظم کی ان کے ساتھ باللفظ ہوگی، فی سیاق المتن، سند میں بھی اور متن میں بھی موافقت ہوگی، او بالمعنی، یا صرف معنی میں ہوگی، لفظ میں مطابقت نہیں ہوگی، یہ روایت بالمعنی ہوگی مطابقت۔ وقد اذکر غیرہا طبعا لہ، اور کبھی میں نہ لفظی موافقت ہوگی نہ معنی، بلکہ مفہوم میں طبعا لہم، امام اعظم کی روایت کردہ حدیث کا مفہوم جو ہے وہ ائمہ ستہ اور اصحاب سنن کی روایتوں کے مطابق ہوگا۔ وَإِذَا وَجَدْتَ حَدِيثًا وَجَدْتُ حَدِيثًا لِلْإِمام، جب میں نے کوئی حدیث پائی امام اعظم کے موقف کی، تو استدل به علی حکم من الاحکام، میں نے اس کے ساتھ امام اعظم کے احکامات میں سے کسی حکم پر استدلال کیا، ولم یخرج احد من هؤلاء الاعلام، اگرچہ جو ہے وہ ان ائمہ میں سے کسی نے اس کی، ولم اعرج علیہ، اس المقصود موافقت الائمۃ المذکور، اور میں طرف نہیں گیا کہ جو امام اعظم نے استدلال کیا ہے جن احادیث سے، اور ان ائمہ کے ہاں وہ نہیں ہیں، تو میں ان احادیث کی طرف نہیں گیا کہ مقصود میرا کیا تھا، کہ ان ائمہ کرام کی موافقت کو تلاش کرنا، کہ امام اعظم کی جو روایات ہیں وہ ان ائمہ نے بھی نقل کی ہیں، فقط یہی مقصد تھا کہ لما اشتہر فضلہ معلوم، چونکہ ان ائمہ کی فضیلت مشہور و معروف ہے، وسارت کتبہم فی الآفاق مسیر النجوم، اور ان ائمہ کی کتابیں یعنی ائمہ سیاستہ کی کتابیں دنیا میں ایسے ہیں جیسے ستارے ہیں، حتی ظن من لا درایت لہ فی الفن، تاکہ اس آدمی نے جس کا اس فن میں کوئی عمل دخل، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس نے یہ گمان کیا کہ ان کل حدیث لا یوجد فی کتبها احد ہؤلاء فلا یعول، ہر وہ حدیث جو ان کتب ستہ میں نہ ہو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی، وہ حدیث ہی نہیں ہے، ھذا القول لیس بصحیح، یہ قول درست نہیں ہے، بل مخالف للنص الصریح، بلکہ یہ نص صریح کے مخالف ہے، کیونکہ کا سیاستہ میں ہونا یہ محصور نہیں ہے، وفی سنن الدارمی والدارقطنی والموطا و مسانید احمد و مسدد و ابی بکر ابن ابی شیبہ والبزار والحارث ابن ابی اسامہ و صحیح ابن حبان و ابن خزیمہ والمستدرک للحاکم و معاجم الطبرانی و ابن جمی والمنقى لابن جارود مما انفرد فیہا من صحاح و حسان شیء کثیر یحتج به عند الائمہ، یہ کہ نص صریح اس کے مخالف ہے، کہ یہ حدیث صرف سیاستہ میں نہیں ہے، بلکہ سنن دارمی میں، دارالقطنی میں، موطا مالک میں،
مسند احمد اور مسند مسدد، اور مسند ابی بکر ابن ابی شیبہ میں، مسند بزار حارث ابن ابی اسامہ، اور صحیحین میں صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، اور امام طبرانی کی معاجم ثلاثہ، ابن جمی ابن اور المنتقی، یہ بھی صحیح کتاب صحیح حدیث پر ہے امام ابن جارود کی، ٹھیک ہے، جنہوں نے صحیح اور صحیح اور حسن حدیث میں جو ہے وہ بہت زیادہ کثیر حدیث کو انہوں نے انفرادی طور پر ذکر کیا، اور ان سے ائمہ دین جو ہے وہ استدلال اور احتجاج کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن حدیث صحاح لم یخ لم یخ لم یخرج البخاری والمسلم ولیس فی ترکہما ایاہ دلیل علی ضعفہا۔ کتنی ایسی صحیح حدیث ہیں جن کی صحیح بخاری اور مسلم نے تخریج نہیں کی، اور ان کے ترک میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ضعیف ہیں، جیسا کہ کما حققہ البیہقی فی المدخل معتمدا فیما اخرجتہ علی مسانید، جیسے کہ امام بہقی نے اپنے مدخل میں اس پر جو ہے وہ ارادتاً بات پر تحقیق فرمائی ہے۔ اس میں اخرجت علی مسانید، تو میں نے اس کتاب میں امام اعظم کی مسانید الاربع عشرہ 14 مسانید جو امام اعظم سے ہیں، المنصوبۃ الیہ جو آپ کی طرف منسوب ہیں، من تخاریج الائمہ، ائمہ دین کی تخریج کی وجہ سے ان 14 مسانید سے آپ نے استدلال کیا۔ منہا، اب وہ مسانید کن کن سے ہیں؟ فمنہا ما لاصحابہ اربعۃ، ان میں سے 4 آپ کے اصحاب ہیں، شاگرد ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حماد ابنہ، پہلا آپ کے بیٹے ہیں حماد بن امام اعظم، دوسرے امام ابو یوسف ہیں، اور تیسرے محمد ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے نا مسند، وہ آثار کے ساتھ پورا، یعنی کتاب الاثار لمحمد، کتاب الاثار لابی یوسف، کتاب الاثار لحماد، اور والحسن بن زیاد اللؤلؤی، اور پھر حسن بن زیاد ہیں، اور ان کی روایت امام اعظم سے بغیر واسطہ کے ہے۔ وللائمۃ من بعدہم ابی محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب بن حارث الحارثی البخاری، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ائمہ کے بعد امام عبداللہ بن حارثی بخاری ہیں، جو معروف ہیں الاستاد بالاستاد، تلمیذ و ابی حفص صغیر، یہ شاگرد ہیں ابو حفص صغیر کے، اور پھر ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر العادل ہیں، پھر ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی صاحب حلیۃ الاولیاء والے ابو نعیم، پھر ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی ہیں، پھر عمر بن حسن اشنانی ہیں، پھر ابو الحسین محمد بن مظفر ہیں، وہؤلاء ستۃ حفاظ، یہ 6 کے 6 جو ہے وہ حفاظ ہیں، حفاظ ائمہ ہیں۔ والامامین، اور 2 امام ابی بکر احمد بن محمد بن خالد الکلابی و محمد بن عبد الباقی الانصاری، اور ابو قاسم محمد بن ابی العوام السعدی، اور ابو بکر المقری والحسن بن محمد بن خسرو، وقد جمع کل ذالک، ان تمام سے یہ مسانید مروی ہیں، اور ان تمام کو جمع کیا ہے امام ابو المعید محمد بن محمد خوارزمی نے، المتوفی سنہ 675 ہجری، کی کتاب سماہ، کتاب میں جس کا نام انہوں نے رکھا جامع المسانید، تو یہ 14 مسانید آپ نے الجامع المسانید میں جمع کی ہیں۔ مما وصل الی بعضها بالسماع المتصل، تو بعض کو سماع متصل کے ساتھ موصول کیا، اور بعض کو اجازت کے ساتھ جو بالمشافہ ہے، اور بعض جو ہے وہ اجازت عامہ کے تحت جو ہے وہ انہوں نے درج کی ہیں۔ تو ان 14 مسانید سے احادیث کو نقل کریں گے اور ان کو سیاستہ کے ساتھ میچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کتاب کا مقصد ہے کہ امام اعظم نے جن احادیث سے استدلال کیا اور جو آپ سے روایت کی گئی ہیں، کیا وہ کتب حدیث میں وہ روایات پائی جاتی ہیں، تو یہ اس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وسمیت ما جمعتہ عقود الجواہر المنیفہ
فی عدلتی مذہب الامام ابی حنیفہ۔ تو میں نے اس کا نام رکھا، جو میں نے جمع کیا، کہ نایاب اور قیمتی موتیوں کی لڑیاں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی عدلہ کے بارے میں۔ اس میں فیما وافق فیہ الائمۃ الستہ او بعضهم، میں نے وہ موافقت کی ہے ائمہ ستہ سے یا ان میں سے بعض کے ساتھ، ورتبتہ ترتیب کتب الحدیث من تقدیم ما روا عنہ فی الاعتقادات ثم فی العملیات۔ تو میں نے اس میں ترتیب وہی رکھی ہے جو کتب حدیث میں ہے، سوائے اس کے کہ میں نے اعتقادات کے باب کو، کتاب الایمان کو مقدم کیا، اور پھر اس کے بعد عملیات کو اعلیٰ ترتیب کتب الفقہ، کتب فقہ کی ترتیب پر رکھا، یعنی پہلے ایمانیات ہیں، اعتقادات ہیں، پھر اس کے بعد کتب فقہ۔ وقت اثر تو فی کل باب علی حدیث او حدیثین، ہر باب میں ایک یا دو حدیثیں ذکر کی ہیں، اس پر اکتفا کیا ہے، او اکثرا یا دو سے زیادہ، علامات یسر وجدان ہو، جتنے سے وجدان حاصل ہو جائے۔ اس باب میں امام اعظم دلیل رکھتے ہیں جو کتب صحاح وغیرہ میں مذکور۔ وظاہرت لی فیہ موافقت مع احد المذکور، اور میرے لیے ان مذکورہ ائمہ سیاستہ میں سے کسی ایک کے ساتھ موافقت ظاہر ہو جائے کہ امام اعظم کی جو مسئلہ ہے، اب سے جو روایت کی گئی ہے، اس کی موافقت سیاستہ میں فلاں کتاب میں ہے۔ وَإِلَّا فحدیث الامام اعظم اکثر من ان یحاط فی الصحائف، ورنہ امام اعظم سے جو مروی احادیث ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ صحائف، ان کئی صحیفے یا کئی کتابیں ان کا احاطہ کر سکیں، یہ ایک کتاب احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو مقصد یہ تھا کہ امام اعظم سے ایسی کوئی روایت مروی ہے جو سیاستہ میں بھی ہے، ان کو آپس میں ٹیلی کیا ہے، ان کو آپس میں جمع کیا ہے۔ اذ اخذہ عن رجال القرن الاول، اس لیے کہ امام اعظم سے قرن اول، اس لیے کہ امام اعظم نے قرن اول کے لوگوں سے روایت کیا جن کے بارے میں خیریت کی گواہی دی گئی ہے، معروف عند اہل الانصاف، اور اہل انصاف کے یہاں وہ معروف ہیں، ونبہت احیانا علی من فی السند ممن جرح بقادح، اور کبھی کبھار میں سند میں جو جرح ہوگی اس پر بھی تنبیہ کروں گا، الا ان یکون فی الحدیث لہ طرق کثیرہ، ہاں اگر اس حدیث کے اور بھی طرق ہیں اور طرق کثیرہ ہیں اور متباین ہیں، اور وضعف، اور ان میں ضعف ہے، انما ترى ممن ہوا دون الامام فلا اذکر اصلا، تو میں اس کو اصلا ذکر نہیں کروں گا بعد اس کے کہ وہ حدیث ثابت ہے اپنی حد میں۔ یعنی یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ ہے کہ وضعف انما ترى ممن ہوا دون الامام، امام اعظم سے جو رتبے میں کم لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ طرق کثیر کی وجہ سے سند میں جو جرح ہے اس کو کا لحاظ نہیں کرتے، تو لہذا میں بھی اس کو ذکر نہیں کروں گا، اور سند کثیرہ کی وجہ سے یا طرق کثیرہ کی وجہ سے میں اس کو فی حد ہی، اس میں فی ذات ہی حدیث میں اس کو وربما ذکرت من خرج الحدیث بلفظہ، کبھی کبھار میں ذکر کروں گا کہ کس نے ان لفظوں کے ساتھ اس حدیث کی تخریج کی، او خرج اصلہ او معناہ سوا، یا کس نے اس کی اصل کو ذکر کی، تخریج کی، اور کس نے اس کے معنی کو، سواء کان من حدیث صحابی، برابر ہے وہ کسی صحابی مروی عنہ سے ہو، یا او من حدیث غیری، یا صحابی کے علاوہ کسی اور سے ہو، مختطفاً، مما وقفت علیہ من الکتب المعتمد المشہورہ، تو میں جو ہے وہ کتب مشہورہ معتمدہ جن پر میں نے واقفیت پائی ہے اس میں سے میں ان کو حاصل کروں گا، جیسے سنن بہقی، سنن کبریٰ امام بہقی کی، والعلل والغرائب والافراد، العلل ایک، والغرائب والافراد کلاہما للامام ابو الحسن الدار القطنی، وشرح معانی والآثار للامام ابو جعفر الطحاوی،
تعجیل المنفیہ فی زوائد رجال الاربعہ، و مختصر تخریج و حدیث کتاب الہدایہ، تخریج حدیث و شرح رافعی و تقریب التہذیب، الاربعۃ للحفاظ، یہ چاروں کتابیں امام حافظ ابن حجر اسقلانی کی، بشرح جامع المسانید، پھر جامع المسانید کی شرح حافظ ابو العدل قاسم بن قطلوبغہ الحنفی کی، حنفی کی، اور الجواہر النقی پھر رد علی البہقی، امام بہقی کی کتاب پر رد ہے الجوہر النقی، قاضی القضات علاء الدین علی بن عثمان الحنفی الشہیر بابن ترکمانی، ابن ترکمانی کے نام سے معروف ہے، الجوہر النقی، یہ ادلہ احناف کو انہوں نے بہت زبردست انداز میں گویا کہ نصب الرایہ سے بھی یہ پہلے ہے یا ان لیول کی ہے یہ کتاب، تخریج حدیث پر یہ بہت زبردست کتاب۔ والجامع الکبیر الحافظ جلال الدین سیوطی، اور پھر جامع الکبیر امام جلال الدین سیوطی کی، اور والمنہج المبین فی الادلۃ المجتہدین، یہ خود امام الدین شعرانی کی، الکتب شعرانی، امام عبد الوہاب شعرانی سب کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ میں شمار ہیں، وغیر ذالک من مسانید و سنن و معاجم، اس کے علاوہ دیگر مسند جو کتابیں ہیں اور سنن ہیں اور معجم ہیں اور اجزاء ہیں کا میں نے مطالعہ کیا اور اس سے میں نے استفادہ کیا، ولو مسئلۃ مع ما انضم الیہا ان کتب المذہب الاصلیہ والفرعیہ متونها وحواشیها مما یسر اللہ علی مراجعتها حسب الامکان وسعت الوقت و فرصت، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو میں نے کتب مذاہب اصلیہ اور فرعیہ میں جو اس کے متون ان کے ساتھ ملایا ہے اور حواشی کے ساتھ ملایا کہ جو حسب الامکان مجھے اللہ تعالیٰ نے مراجعت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کے مطابق میں ایسا، اب یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ کل شروع کریں گے، یہ مقدمہ ابھی جاری ہے اور اب یہاں سے رد کریں گے، یہ اس کا ایک دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ رد کریں ان متعصب لوگوں کا جو ہمارے امام اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قیاس کو نص پر مقدم کرتے ہیں، یہ ان کا رد، پہلا یہ تھا کہ امام اعظم کی جو روایات ہیں ان کو سیاستہ کے ساتھ ٹیلی کرنا اور موافقت دیکھنا کہ امام اعظم نے جو مسئلے جن روایات سے بیان کیے ہیں یا جو روایات امام اعظم سے مروی ہیں وہ کتب سیاستہ میں پائی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ جو متعصب لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم جو ہے وہ قیاس کو نص پر مقدم کرتے ہیں نص شرع پر، تو اس کا یہ رد کریں گے، وقصدت بهذا التالیف الرد علی بعض المتعصبین، یہ بعض متعصبین پر رد ہے جو یہ جملہ کہتے ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے اس کا آپ دیں گے۔